قال اللہ تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارکک ٲخری عشر چھِ وٕنکیٚنس چلان تہٕ آز یُس راتھ یِنہٕ واجِنۍ چھِ یہِ چھِ اَمہِ عشرٕچ اکھ تاک راتھ، 27ہِم راتھ، تہٕ اِمکان چھُ کہ شبِ قدر یُس زنن چھُ سُہ ہسا ہیٚکہِ یِہے رات ٲسِتھ۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ اسی 27ویں رات کا اہتمام کرتے ہیں شب قدر کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں، لیکن احادیث کے ذخیرے کے اوپر نظر جب دوڑائی جاتی ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اسپیسیفک رات نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ بتا دیا گیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو 5 تاک راتیں ہیں، 21ویں، 23rd، 25th، 27th اینڈ 29th، ان 5 راتوں کے اندر کسی بھی رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے اہتمام کریں ان 5 کی 5 راتوں کا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اب کچھ روایات اس جانب بھی اشارہ کرتی ہیں اور یہ بھی قوی روایات ہیں کہ یہ رات 27ویں شب کو ہی وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ہاں تمام کے تمام لوگ اس رات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ رات ہے کیا؟ اس کا جواب قرآن پاک نے اس سورہ میں دیا جس کی پہلی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہے لیلۃ القدر میں، مبارک رات میں، قدر والی شب میں۔ ایک خصوصی رات ہے، اس رات فیصلے ہوتے ہیں اور اسی رات کو قرآن پاک نازل کر دیا گیا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر کیوریاسٹی بڑھانے کے لیے ہم سے ہی سوال کر دیا جاتا ہے کہ بتائیں تم لوگ یہ رات کیا ہے اور تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے؟ پھر فرما دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس میں لوگ یہ خاص تعداد گناتے ہیں کہ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں، کتنے دن بنتے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ ایک عرف ہے جس کے تحت جب آپ کو کسی چیز کی لا تعدادیت بیان کرنی ہوتی ہے تب آپ کہتے ہیں کہ یہ رات ہزاروں مہینوں کی راتوں سے، عبادت سے افضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کا اہتمام ہم کیسے کریں؟
اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو خرافات پائی جاتی ہیں، جو رسومات بد پائی جاتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ رات واز کھانے کے لیے بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ممبر و محراب پر مائکیں کھلی چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر واز و تبلیغ کی جاتی ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے، یا اسی طرح سے لوگ واویلا کرتے ہیں اپنے دعاؤں کے اندر۔ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس رات کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر انسان کو انفرادی سطح پر عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے موزون اور مناسب جگہ اپنا گھر ہے، گھر کا کوئی کمرہ ہے۔ اس سے زیادہ موزون اور مناسب بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے اور قرآن پاک پر غور و فکر کریں، تدبر اور تفکر کریں، کیونکہ اس رات کو ہی یہ قرآن پاک نازل کر دیا گیا، اور اگر آپ مشغول ہوں گے اس قرآن پاک کے اوپر تدبر اور تفکر کرنے میں، تب کہیں امید کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اس مبارک رات کو پا لیا۔ مزید نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دعا اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں انہیں معاف فرما۔ علاوہ ازیں اس رات یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ اب میری جو زندگی آنے والی ہے اس میں صحیح روش پر چلوں گا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا، حرام کمائی نہیں کماؤں گا۔ اس سے بڑھ کر یہ عہد بھی کر لیں اسی رات کہ رمضان المبارک کے اندر جتنا بھی اہتمام ہم نے کیا، نمازوں کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا اور برے کاموں سے بچنے کا، اس کو میں کنٹینیو کروں۔ جناب، اگر یہ عہد ہم نے نہیں لیا اپنے اللہ سے، اس بات پر ہم قائم اور دائم نہیں رہے، تب ہم نے اس رمضان کو، اس شب قدر کو بالکل بھی نہیں پایا۔ تب ہماری صورتحال اس ایک عورت کی سی ہوگی جس نے اپنے ہاتھوں سے سوت کاتا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو بکھیر کر چھوڑ دیا۔ یہ ایک آیت بھی ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ النحل، جس میں اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تمہاری حالت اس ایک عورت کی سی نہ ہو جائے، اس ایک روزے دار کی سی نہ ہو جائے جس نے خوب ماہ مبارک کا اہتمام کیا، لیکن جو ہی ماہ مبارک رخصت ہو گیا تو وہ اپنے اسی روش پر چل پڑا جس پر وہ غیر رمضان میں کھڑا تھا۔ بدکاری، بے ایمانی، خرافات، نمازوں سے دوری، ہمسایوں کے حقوق کی کوئی خبر نہیں، سماج کے لیے درد سر۔ المختصر، یہ رات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کریں۔ السلام علیکم۔